اس دلہن کے 7 پرکھوں میں ان کانسیکیوٹیو 7 جنریشن ہر ایک کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. ایسا کسی کا معجزہ ہے؟ نہیں ہے. دنیا میں کائنات میں کوئی بشر ایسا پیدا نہیں ہوا. پھل پھلاری کھلا دو اس کے بولے والا سے بدبو ہی آتی ہے. کوئی ہو ایک ذات مطلبہ ایسی سوکھی روٹیاں بھی آقا کھا لے بولے والا کی مہک ایسی کہ عطر بھی شرما. ملا کسی کو معجزہ؟ نہ. کسی کا پانی دھوبن وضو کا لعاب دہن تھوک مبارک کسی نے چاٹا کسی نے مل لیا. ارے غلط فہمی نے بول پی لیا تھا پیٹ کی بیماریاں چلے گئی 7 پیڑھی تک پسینے میں خوشبو آتی تھی. ہے کسی کا معجزہ؟ نہ. کتنے معجزات ایسے پہلے کسی کو نہیں ملے مصطفیٰ کو ملے ہیں. وہ 1,24,000 جو دیے گئے وہ الگ, جو کسی کو نہیں دیے گئے وہ الگ. ذرا سا ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ ہو جائیے, بات ختم ہو رہی ہے. دیکھو اب رب فرماتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. نہ جانے تاریخ عالم میں یہ دنیا کیسی کیسی ترقی کر لے, کہاں کہاں تک انسان چلا جائے, کیا کیا ایجادات انسان کیا جائے, ساری سائنس کی ترقیاں پلٹ پلٹ کر دیگر دھرموں کو, دیگر مذہبوں کو, دیگر ریلیجنز کو, دیگر کانسیپٹس کو, دیگر فلسفیز کو, دیگر پروفیسیز کو چنوتیاں دیتی ہے, چیلنجز دیتے ہیں. بتاؤ یہ سوال ہے, اس کا جواب ہے, یہ سوال ہے, اس کا جواب ہے. This is the question whether we have any answer. ہماری چنوتی کا کوئی اپائے نہ. جہاں سب چپ, جہاں سب چپ, وہاں سے اسلام بولنا شروع کرتا ہے. اب اسلام بولنا شروع کرتا ہے. ہر نبی کو جس دور کے جیسے تقاضے تھے ویسے معجزات دیے گئے. ہر نبی کو جس قوم میں بھیجا گیا اس قوم کے مزاج کے مطابق انداز ان کا, جس تہذیب میں بھیجا گیا اس تہذیب کے مطابق لحاظ رکھا گیا. مصطفیٰ وہ ہیں جن کے لیے کوئی محدود قوم نہیں, محدود زمانہ نہیں, کوئی ایک خاص ملک نہیں, کوئی تہذیب نہیں, کوئی تمدن نہیں. ذات رسالت ایک ایسی ذات ہے جو ساری کائنات کے لیے, ہر وقت کے لیے, ہر عالم کے لیے, ہر دور کے لیے, ہر ملک کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر تہذیب کے لیے, ہر تمدن کے لیے, ہر بولی کے لیے, ہر راجا کے لیے, ہر پرجا کے لیے, غریب کے لیے, امیر کے لیے, بادشاہ کے لیے, گدھا کے لیے, فقیر کے لیے, گورے کے لیے, کالے کے لیے, چھوٹے کے لیے, بڑے کے لیے, سپاہی کے لیے, مزدور کے لیے, حاکم کے لیے, رائی کے لیے, رعایا کے لیے, راجا کے لیے, پرجا کے لیے, سب کے لیے. ماں کے لیے بھی پیام, بہنوں کے لیے بھی پیام, شوہروں کے لیے بھی پیام, بیٹوں کے لیے بھی پیام, بھائیوں کے لیے بھی پیام, اولاد کے لیے بھی پیام, ماں باپ کے لیے بھی پیام. کوئی ایسا نہیں جو اس پیام سے محروم ہو. اور زندگی کی کوئی ڈگر ایسی نہیں جہاں پیام مصطفیٰ رہبری نہ کرتا ہو, جہاں ساری تہذیب لگ توڑ دے, جہاں سارے تمدن پھٹک کے رہ جائیں, جہاں سب کی بدلیاں رک جائیں, جہاں سب چیلنجز کے جواب دینے میں عاجز ہو جائیں. دنیا آج یہاں تک پہنچی, پتہ نہیں کل کہاں تک پہنچنے والی ہے. یہ مذہب صبح قیامت تک کے لیے ہے. This system of life is forever. اور کسی خاص ملک کے لیے نہیں, ساری دنیا میں نہ جانے کیسی کیسی قومیں اور آئیں گی, کیا کیا ترقیاں ہوں گی, کیسے کیسے تماشے ہوں گے. لہذا ایک ذات ایسی جس کو سب کے لیے بھیجا گیا, سب کے لیے بھیجا گیا, چاہیے یہ کہ اب سب کے سوالوں کا جواب اس کے پاس ہو. ہر تہذیب کے لیے یہ کافی, ہر تمدن کے لیے یہ کافی, ہر قوم کے لیے یہ کافی, ہر ملک ہر زمانے کے لیے یہ کافی. اب پچھلے نبیوں کے معجزات, ان معجزات کی بڑی طویل داستان ایک
نظر غار ڈالو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بہت وقت دیا گیا, 900 سال, 750 سال, 550 سال. مصطفیٰ جان رحمت 40 سال تک تو نبوت در پردہ رہی. بعد کے 23 سال اعلان نبوت کے بعد کے, لہذا ظاہری طور پر نبوت کا جو عرصہ ہے وہ 23 سال کا ہے. ظاہری طور پر نبوت کا عرصہ 23 سال کا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے اس محبوب کے پیام کو ساری کائنات پر غلبہ دینا ہے. اس محبوب کے پیام کو ساری کائنات میں پھیلانا ہے. اس محبوب کے پیام کو ہر تہذیب تک پہنچانا ہے. اس محبوب کے پیام کو ہر قوم تک پہنچانا ہے. تو پیام ایسا چاہیے, پیام ایسا چاہیے جو قوموں تک محدود نہ رہے, تہذیبوں تک محدود نہ رہے, ملکوں تک محدود نہ رہے, ریاستوں تک محدود نہ رہے, عوام تک محدود نہ رہے, صرف زمین تک محدود نہ رہے. ارے دنیا تو ہوا میں اڑ رہی ہے, دنیا تو مریخ پر کمندیں ڈال رہی ہے, دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے, سورج کو مسخر کرنے کے خواب ہے, نہ جانے کیا کیا ہوگا. لہذا مصطفیٰ تجھے ایسے معجزات دیے جاتے ہیں. وقت تھوڑا, 23 برس کی عمر شریف اعلان نبوت کے بعد کی, کام بہت بڑا, ہمیشہ کے لیے, قیامت تک کے لیے, ہزار سالوں کے لیے ہے. مصطفیٰ کوئی چنوتی تیرے دین کو شرمندہ نہیں کر سکے گی, کوئی تہذیب تجھے پشیمان نہیں کر سکے گی, کوئی راجا تجھے پریشان نہیں کر سکے گا, کوئی پرجا تیرے لیے چیلنج نہیں بنے گی. اس لیے اب یہ کم وقت میں یہ پیام آفاق میں پھیلانا ہے. مصطفیٰ کسی کا پیام اس معجزے کے ساتھ تھا کہ اس کی حکومت پہاڑ پر چلی, کسی کی لوہے پر چلی, کسی کی آگ پر چلی, کسی کی زمین پر چلی, کسی کی پرندوں پر چلی, کسی کی پانی پر چلی. مصطفیٰ تجھے جو حکومت دے رہا ہوں, مصطفیٰ تجھے جو حکومت دے رہا ہوں, ان کا وہ پیام پہنچنے کے لیے صدیاں درکار تھی. تیرا پیام پہنچنے کے لیے لمحہ کافی ہے. ایک لمحے میں ساری کائنات میں نظر آنے والا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, دنیا پوچھے یہ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا, اسلام پکارے گا مصطفیٰ نے انگلی اٹھا دی. سورج ڈوبا ہوا کیسے پلٹ گیا, اسلام پکارے گا مصطفیٰ نے اشارہ دے دیا. ساری ایک کائنات اور آفاق کے لیے جو معجزات تھے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیے گئے, کیونکہ یہ آفاقی مذہب ہے, آفاقی دین ہے, آفاقی دھرم ہے, اور اس کا غلبہ سب پر ہونا ہے. لہذا صبح قیامت تک یہ معجزات ایسے زندہ جاوید ہیں, اب انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور مصطفیٰ نے جو علم دیا ہے اس علم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. بہت سی باتیں ہیں سنانے کی. آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, تو بچے کو معلوم ہے کہ جتنے ہرے پودے ہیں ان میں زندگی ہوتی ہے, جتنے ہرے پودے ہرے درخت ہوتے ہیں ان میں زندگی ہوتی ہے. پوچھا بابا کیسے معلوم, تو میں نے نہیں, ہم سائنس میں پڑھے تھے. This green color is due to the presence of chlorophyll, and chlorophyll is the life of the plants, trees. یہ ہرا رنگ پودا درختوں کی زندگی کا ضامن ہے. یہ ہمیں سائنس نے بتایا. پوچھا یہ سائنس نے تمہیں کب بتایا؟ تحقیق سے پتا چلا 1866 سے پہلے کسی کو یہ راز نہیں معلوم تھا. ایک بوٹانسٹ نومن گیفورڈ نے دنیا کو یہ پیام دیا کہ ہرے پودوں میں زندگی ہے. یہ ہرا رنگ کلوروفل کی موجودگی کی وجہ سے ہے, اور یہ ہرے پتے اور درخت کا ہرا حصہ جب دھوپ اس پر آتی ہے تو اپنے غذا بھی تیار کرتے ہیں جنہیں فوٹو سنتھیسس کہا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اب سائنس نے جب یہ اعلان کیا کہ دیکھو دنیا کو ہم نے ایک نیا فلسفہ دیا, نئی بات سمجھائی, یہ ہرے پودے زندگی کی علامت. ایک مسلمان جب سائنس پڑھتا ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو, سیدھا پلٹتا ہے
حدیث کی کتاب کھولی، دیکھا ایک منظر ایسا ہے، سرکار مدینہ اپنے صحابہ سے فرما رہے کہ لوگوں ہرے پودے اور ہرے درخت بے وجہ نہ اکھیڑو نہ کاٹو. Do not uproot or cut green plants and trees without any due cause or reason. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے یہ پودے کو دے جان؟ اس وقت تو انسان کو اپنی جان کے اقدار کا احساس دور نہ تھا. پودے تو پودے ہیں، یہ پودے درخت یہ تو بے جان. You are saying that your next generation will see. بلکہ شاید چونکہ وہ ماشاءاللہ 70 کے بیٹھے میں